सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सारे उलूम कुरान में हैं। मैं उसको कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या जो लेक्चरर हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वो आज मेरी इस तकरीर के मुखातब हैं। सुनो, कुरान पाक में वो उलूम जिसकी इजाद आज के ज़माने में कही जाती हो, मैं 14 सदियों पहले की इन आयात में तुम्हें साफ वाज़ेह बता सकता हूँ कि कौन कौन से उलूम कुरान में आए हैं। आपने शायद पहले दिन ही सुना होगा, एस्ट्रोनॉमी, ये वो इल्म है जो इल्मुल फलकियात जिसको कहते हैं, आसमान कायनात का इल्म, कायनात का इल्म, आसमानों में क्या है, गैलेक्सी में क्या है और कैसे दुनिया वजूद में आई, इस इल्म के जानने वाले एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बेसिक फार्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेज़ों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में, 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूँ गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नज़रिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस ज़माने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नज़रिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीज़ें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, ज़मीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फ़तक़नाहुमा, फ़तक़ कहते हैं ऐसा ज़ोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीज़ें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती हैं। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना। आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामूलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम, एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं
میں نے ان پر تحقیق کی ہے، اس سائنسدان نے کہا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں، الا امم امثالکم، وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں، تمہارے جیسی سوسائٹی، ان کے خاندان ہوتے ہیں، ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے، آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے۔ صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے، قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم، ایک سائنسدان ہے، اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے، تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے۔ چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں۔ یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے۔ شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے، اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے۔ اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں، ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے۔ پہلے کے جو کتابیں ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں، انگلش کے شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں۔ لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں۔ اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں، مکھی۔ اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں۔ 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوس کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں۔ اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے۔ 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں۔ زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی، اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے۔
اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔